بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا ڈسکشن کا موضوع ہے اسلامی تہذیب و تمدن۔ اس کا اسلامی تہذیب و تمدن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں فرسٹ آف آل تہذیب اور تمدن کا مفہوم معلوم کرنا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا پورا جو مفہوم ہے واضح ہو جانے کے بعد نیکسٹ جو ٹاپکس ہیں اس پہ جو بیس کر رہے ہوتے ہیں تہذیب اور تمدن پہ، وہ ذرا اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ آئیں گے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ تہذیب کا مفہوم کیا ہے، تہذیب کسے کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تہذیب اور تمدن کے حوالے سے جو ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں، جو تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں اتنی ویرائٹی ہے کہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے تعریف کر رہا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ہر تعریف میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں جو طلباء و طالبات ہوتے ہیں ان کے لیے بات کو ایک نتیجے تک پہنچا کے اس کا خلاصہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہ بات صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ جو ڈیفینیشن مجھے مناسب معلوم ہوئی اور جو بڑی جامع ہے، میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا بریف کروں گا تاکہ آپ تک اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ تہذیب کا مفہوم کیا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ یہ بات ڈسکس کی کہ ہمیں چیز کا معنی اور مفہوم اور ڈیفینیشن معلوم کرنے سے پہلے اس کے لغوی مفہوم پہ جانا ہوتا ہے۔ ڈکشنری میننگ کیا ہے اس کا، پھر اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور لٹرل میننگ اس کے کیا بیان ہو چکے ہیں۔ ڈکشنری اگر آپ دیکھیں گے تو تہذیب کے معنی میں آپ کو نظر آئے گا درست کرنا، سنوارنا، صاف کرنا، درخت کی کانٹ چھانٹ کرنا۔ یہ جو درخت کو مختلف اوقات میں اس کی شاخ تراشی کی جاتی ہے تو اس کو تہذیب کا معنی، تہذیب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کو تہذیب کے اصطلاحی معنی پر فٹ کرتے ہیں، چونکہ اس میں کانٹ چھانٹ کا معنی پایا جاتا ہے، صاف کرنا ہے، سنوارنا ہے، بنانا ہے، بہتر کرنا ہے۔ تو تہذیب کے لیے جو ڈیفینیشن یوز کی جاتی ہے اس میں سے سب سے بہترین ڈیفینیشن جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ معاشرے کی فکری اور مادی زندگی کا ارتقاء اور ہر دو کی اصلاح اور تطہیر۔ میں اس کو ذرا ایلیبوریٹ کرتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، معاشرے میں رہنے والے انسان مختلف اوقات میں ترقی کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئے دن ان کے اندر ایک امپرومنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ امپرومنٹ، وہ ترقی، وہ بہتری جو ہے وہ دو پہلوؤں سے ہوتی ہے۔ ایک پہلو ہوتا ہے تھاٹس کا پہلو، فکری پہلو، جس میں عقیدہ، نظریہ، فکر، تھاٹس، یہ چیزیں امپروو ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کسی قوم کی تھاٹس بھی موجود ہیں، ان افکار کو، ان فکری پہلوؤں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس لیول کی ہیں۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ مادی پہلو ہے کہ جس کے اندر وہ مادی طور پہ کتنی ترقی کر چکا ہے، وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا کیا لیول ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ مادی اعتبار سے کوئی قوم کہاں پہنچ چکی ہے۔ یعنی معاشرتی ترقی جس کو کہہ لیں آپ، میٹیریلزم مادیت کو کہا جاتا ہے، یعنی جو میٹیریل کے اندر، ایگزسٹنس کے اندر، اس کی جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر، اس کی معیشت کے اندر وہ کس لیول پہ پہنچ چکا ہے، وہ اپنی ڈیولپمنٹ میں کہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ دو چیزیں بیسک اس کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں۔ ایک فکری پہلو اور ایک مادی پہلو۔
تہذیب کے اندر یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں۔ تو معاشرے کی فکری اور مادی زندگی کا ارتقاء یعنی دن بدن وہ کتنی ترقی کر رہا ہے، اور اس کا سٹیپ بائی سٹیپ جو اس کا دورانیہ ہے وہ کیسا ہے، وہ کس دور میں کس سٹیج پہ رہا، اس کا ابھی کیا لیول ہے، یہ ارتقاء کہلاتا ہے۔ تو جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو اس میں یہ چیز ڈسکس کی جاتی ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب تہذیب کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو پھر ان دونوں چیزوں کا ہر دو کی اصلاح، یعنی فکری زندگی کی اصلاح اور مادی زندگی کی اصلاح اور تطہیر، یعنی اس کو پیوریفائی کرنا، اس کے اندر جو اصلاحات لے کے آنا، اس کے اندر جو بہتری لے کے آنا، امپرومنٹ لے کے آنا، یہ ساری چیزیں تہذیب کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تہذیب کے لفظ میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ گویا کہ کسی قوم کی فکر، تھاٹس، اس کے خیالات اور نظریات، ان کا، اور دوسرا اس کی ڈیولپمنٹ، اس کے انفراسٹرکچر، اس کی ترقی، اس کو اس کی مادی زندگی کا ارتقاء، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا کیا جو بہتری کیسے آئی، کہاں تک پہنچ گئے، اور ان دونوں چیزوں کی چاہے فکر ہے، تھاٹس ہیں، یا اس کی جو انفراسٹرکچر کی، اس کی مادی ترقی ہے، اس کو اصلاح اور تطہیر کرنا، یہ تہذیب کہلاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ درخت کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، سنوارا جاتا ہے، ایسے ہی ان دو چیزوں کو صرف ڈسکس نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو سنوارنے کا نام تہذیب ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تہذیب جس کے لیے انگلش میں لفظ یوز ہوتا ہے سویلائزیشن، سویلائزیشن کا لفظ اس کے لیے یوز ہوتا ہے تہذیب کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تمدن۔ تمدن کسے کہتے ہیں؟ تمدن کا لفظ جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ میم دال نون ہے۔ مدن یعنی شہر بسانا، مدینتن عربی میں شہر کو کہتے ہیں، تو اس کا بھی مادہ اور روٹ ورڈ میم دال نون ہے۔ شہر بسانا، شہروں کی زندگی جہاں پہ لوگ مل جل کے رہتے ہیں، ایک سٹیزن شپ کے اندر لوگوں کی جو امپروومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو گویا کہ شہر بسانے میں کیا چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ ہمیں علاقہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہمیں اس میں انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہوتا ہے، وہاں کے جو کمیونیکیشنز کے مینز ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہاں کی سڑکیں کیسی ہیں، وہاں کے ذرائع آمد و رفت کیا ہیں، وہاں پہ جو ذرائع رسل و رسائل کیا ہیں، ان لوگوں کے اندر رہن سہن کے کیا اصول اور ضوابط ہیں، ان کا شہری زندگی کس لیول پہ ہے، معیشت کیسے چل رہی ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، ان کا جو ہے وہ بزنس کیسے امپروو ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں شہر بسانے کے لوازمات میں آتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم تمدن کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو شہر بسانا تو اس کا لغوی مطلب ہے، اس کا جو اصطلاحی مطلب ہوگا وہ ہوگا معاشرے کے مادی ارتقاء اور ترقی کا نام تمدن ہوگا۔ مادی ارتقاء، اس کو ہم میٹیریل کی ترقی کہیں گے، ہاں، ایوولوشن ان دا میٹیریل یا انفراسٹرکچر، وہ کیا تھا اس کا، مادی ارتقاء کیا ہے، یہ اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا ایک امپروو ہو چکا ہے، کتنا وہ بہتر ہے۔ اس میں صرف جب ہم تمدن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اصلاح اور تطہیر شامل نہیں ہے، یعنی صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تمدن کیسا ہے، اس تمدن کے جو انفراسٹرکچر کیا ہے، اس کے خد و خال کیسے ہیں، اس کا علاقہ کیسا ہے، باؤنڈریز کون سی ہیں، اس کے اندر کتنی امپروومنٹ ہے، کس لیول کا ان کا جو ہے وہ وے آف لیونگ ہے، یہ ساری چیزیں، ان کا جو شہر بسانا، ان کا جو شہری زندگی اختیار کرنا، مل جل کے رہنا، وہ کس لیول پہ ہے، یہ صرف ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو پھر دوبارہ فرق بتاؤں گا کہ اصلاح اور تطہیر اس کی ڈیفینیشن میں بیان نہیں کی جاتی۔ تو گویا کہ تمدن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ معاشرے کے مادی ارتقاء اور ترقی کا نام تمدن ہوگا۔
معاشرے کے مادی ارتقاء اور ترقی کا نام تمدن ہوگا۔ ایک اور لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے ثقافت، جس کے لیے انگلش کا لفظ کلچر یوز ہوتا ہے۔ ثقافت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ رہن سہن اور عقیدہ اور فکر کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی فلاں علاقے کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے سوچ اور فکر کیا ہے، عقائد کیا ہیں، کن چیزوں پر وہ بلیو رکھتے ہیں، ان کے بلیفز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ثقافت میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ گویا کہ معاشرے کے فکری ارتقاء کا نام، کہ پہلے اس کی تھاٹس کیا ہوتی تھیں، کس لیول پہ سوچتے تھے، کیسا وہ بیہیو کرتے تھے، کیسا اظہار ہوتا تھا ان سے، ان کے عقائد کیا ہیں اور ان عقائد کے نتیجے میں کیا رزلٹ آتے ہیں، ان کا سوچنے کا انداز کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا آرٹ کیسا وجود میں آتا ہے، اور اس آرٹ کے اندر ان کے سوچ اور فکر کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اس میں آگے ایوولوشن ان کا کہاں تک پہنچ چکا ہے، ترقی کہاں تک ہو چکی ہے، ارتقاء کہاں تک ہو چکا ہے۔ تو معاشرے کے فکری ارتقاء کا نام ثقافت ہوگا، کلچر ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں بھی اصلاح اور تطہیر کی بات نہیں ہے، یہ صرف ڈسکشن کی حد تک ہے کہ فلاں علاقے کی ثقافت کیا ہے، فلاں علاقے کا کلچر کیا ہے، فلاں علاقے کا تمدن کیسا ہے۔ یہ دو چیزیں صرف اس کے ارتقاء کو بیان کرتی ہیں، اس کو صرف ہائی لائٹ کرتی ہیں، لیکن ان دونوں کو پھر آپ واپس جائیں تہذیب کی طرف۔ جب ہم تہذیب کی بات کریں گے تو تمدن میں چونکہ مادی ارتقاء کی بات تھی، میٹیریل ڈسکس ہو رہا تھا، ان کا انفراسٹرکچر ڈسکس ہو رہا تھا، اور جو ثقافت ہے اس کے اندر کیا تھا؟ فکری ارتقاء کی بات تھی، تھاٹس اور بیلیفز کی بات تھی، کا فیتھ کیا ہے، ان کے سوچنے کا انداز کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیسے کر رہے ہیں وہ، اس میں ڈیولپمنٹ کیسی ہو رہی ہے، یہ صرف ڈسکس ہو رہا تھا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو کہ مادی ارتقاء یعنی تمدن اور فکری ارتقاء یعنی ثقافت، ان دونوں کو ثقافت اور تمدن ہر دو کی اصلاح اور تطہیر کا جب بات شامل کر دیں گے تو وہ تہذیب بن جائے گی۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جب ان دونوں چیزوں کو، یعنی ان کی فکر کو اور ان کی مادی زندگی کو، فکری زندگی اور مادی زندگی کا ارتقاء، اس کے اندر پیوریفیکیشن کا عمل شروع کر دیں، اس کے اندر بہتری لانا شروع کر دیں، اپنا انپٹ دینا شروع کر دیں، اس میں کوئی خاص فکر کے تحت اس کو کانٹ چھانٹ کر کے سنوارا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کی تطہیر کی جائے، اس کو پاک صاف کیا جائے، بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی طرف کا سفر جاری کر لیا جائے، اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ریفارمز لے کے آ جائیں، اس کے اندر اصلاحات نافذ کر دی جائیں، اس کے اندر بہت ساری ریفارمز دے دی جائیں، تو یہ اس علاقے کی، اس معاشرے کی تہذیب کہلائے گی کہ اس کو فلاں فکر نے اس قدر سنوار دیا، اس قدر امپروو کر دیا کہ وہ تہذیب بدل، وہ فکر اور وہ ثقافت اور تمدن بدل کے وہ ایک تہذیب کی شکل اختیار کر گئی۔ گویا فکری اور مادی ارتقاء کے بعد اس کو جب ہم پیوریفائی کریں گے، اس کے اندر ریفارمز لے کے آ جائیں گے، اصلاحات نافذ کریں گے، بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، کانٹ چھانٹ کر کے سنوارنے کا عمل شروع کریں گے، تو وہ تہذیب کہلائے گی۔ وہ تہذیب کہلائے گی کہ اس میں تھاٹس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے، اس میں کلچر اور ثقافت کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر انفراسٹرکچر، رہن سہن کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے۔ یہ تہذیب کا مفہوم اس انداز سے اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آگے جب ہم چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلامی تہذیب و تمدن کیا تھا، اس کا انفراسٹرکچر پہلے کیا تھا، پہلے موجود ایک تمدن کو اور ایک فکر کو اور ایک مادی زندگی کو اسلام نے کس طرح پیوریفائی کر دیا اور وہ اسلامی تہذیب اور تمدن کہلایا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ ہوپ فلی آپ کو تہذیب اور تمدن اور کلچر کا مختصر جو میں نے مفہوم بیان کیا وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اینی کوسچن اباؤٹ دس ٹاپک؟